اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر. اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں ملی تھی، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق حکم نازل فرمایا. علماء کرام فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ جنگ بدر کے واقعے کے بعد نازل ہوئی، کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار و مشرکین کا بہت سارا مال ان کے ہاتھ آیا. اس سے پہلے مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا. مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمان کفار و مشرکین سے غلبہ اور قہر کے ذریعے حاصل کرے. ان پر غلبہ ہو جائے اور قہر، ان پر قدرت ہو جائے، اور قدرت ہونے کے بعد ان کا مال خود وہ بھی جو ہے مال غنیمت میں آ جاتے ہیں، انسان بھی کفار و مشرکین بھی. تو یہ مال غنیمت کی تقسیم کا پہلا موقع تھا. اس سے پہلے امتوں میں مال غنیمت کی تقسیم انسانوں میں نہیں ہوتی تھی، لوگوں میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ پہلی امتوں کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی مال غنیمت ان کو ملتا تھا تو وہ ایک پہاڑ پہ رکھ دیتے تھے. اگر اس میں کوئی خیانت نہ ہوئی ہوتی تو ایک سفید آگ آتی تھی اور اس کو اچک لے جاتی تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مال غنیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. یہ پہلے مال غنیمت کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں یہ کرم ہوا آپ کی امت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا مال خود جو ہے اپنے اوپر خرچ کرنے کی اجازت عطا فرما دی. تو یہ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، کیونکہ پہلا موقع تھا اس لیے کچھ لوگوں میں اختلاف ہو گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے گا اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، حکم بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جان لو، یعنی یقین کرو. جان لو مانے یقین کرو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیم اور محتاج و مسافروں کا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا جان لو. یہ کس سے خطاب ہے؟ یہ صحابہ کرام سے خطاب ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے مسلمانوں سے خطاب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد قیامت تک مال غنیمت کی وہی تقسیم ہوگی جو آپ کے عہد مبارک میں تھی. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو، جو کچھ بھی غنیمت لو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اب دیکھیے مال غنیمت میں صرف قیمتی چیزیں نہیں آتی کہ بڑی بڑی چیزیں مال غنیمت کے لیے جمع کر دی جائے، چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ دی جائے، یا جو چاہے وہ اٹھا لے، اجازت ہوگی، ایسا نہیں ہوتا.
مال غنیمت میں جتنی کفار و مشرکین کی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ سوئی اور سوئی کا دھاگا بھی ایک جگہ جمع ہوتا ہے۔ بڑی بڑی چیزیں نہیں، یعنی تلوار، زرہیں، مال، یہ صرف نہیں، بلکہ ہر چھوٹی چیز کو کسی کو لینے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ تقسیم نہ ہو۔ کسی کو مل جائے تو اٹھائے گا اور لا کے وہاں رکھ دے گا جہاں مال غنیمت جو ہے رکھا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا کہ جو کچھ غنیمت لو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے ہے۔ اب اس کی تقسیم کیسا کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرما رہا ہے۔ جتنا مال غنیمت آئے گا کل کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ و رسول کا ہوگا۔ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور جو 5واں حصہ، ایک حصہ یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر قسم کے نفع سے اور نقصان سے، مال سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور سب کے سب کیا ہے، محتاج ہے، فقراء ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام مبارک، اس میں جلالت کا جو ذکر ہے وہ بطور برکت کے فرمایا، یا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی یہ کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ حصہ اخذ کرنا گویا کہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے لیے اخذ کرنا، اللہ کے لیے متعین کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کے لیے الگ، رسول کے لیے الگ حصے بنائے جائیں گے، اور اللہ کے لیے جو حصہ بنایا جائے گا وہ مساجد میں صرف ہوگا، بیت اللہ شریف میں صرف ہوگا، حرمین شریفین کے ضروریات میں صرف ہوگا، اور مساجد کے جو امام ہوتے ہیں ان کے اوپر صرف ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کے لیے بھی ایک حصہ جو ہے وہ متعین کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے کو الگ نکالنے کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ضم کر دیا جائے گا۔ لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے الگ حصہ نہیں نکالا جائے گا، اللہ کا حصہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نکالا گیا۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اب دیکھیے کل مال کے 5 حصے کیے گئے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم اور ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اب جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو حصہ ہے، اب اللہ تعالیٰ اس میں بھی 5 حصوں کی تقسیم فرما رہا ہے۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے ان میں بھی 5 حصے کیے جائیں گے، اور 5 الگ الگ لوگوں میں ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب وہ 5 کون ہیں؟ آپ کے قرابت دار ہوں گے۔ پہلے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حصہ ہوگا، پھر آپ کے قرابت داروں کا حصہ ہوگا، پھر اسی میں یتیموں کا حصہ ہوگا، اور اسی میں محتاجوں کا حصہ ہوگا، اسی میں مسافروں کا حصہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ مال غنیمت کا معاملہ یہ ہے کہ جو جنگ میں شریک ہوتا ہے اسی کو مال غنیمت ملتا ہے، دوسروں کو نہیں ملتا۔ جو جنگ میں شریک ہوگا اسی کو ملے گا مال غنیمت، جو جنگ میں شریک ہوا اور جو جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوا، بس جو جنگ میں شریک تھا اسی میں تقسیم۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کے عطا سے مال غنیمت کے محتاج نہیں، کسی چیز کے محتاج آپ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے اخذ کیا گیا۔ حکمت کیا ہے اس میں؟ ایک تو آپ کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اور دوسری یہ کہ آپ کے صدقہ طفیل میں وہ محتاج، وہ مسکین، وہ یتیم، وہ مسافر، وہ غریب، وہ فقیر جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، آپ کے ذات کی برکت سے ان کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالا، اور جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب بھی محتاج نہیں ہیں، تو آپ
وساست سے، آپ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو میرے محبوب کا حصہ ہے آپ کے واسطے سے، وہ آپ کے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں یہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کے درس میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔